ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے، گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے، قرآن شریف تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو، یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے؟ وہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے، وہ 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے۔ اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بیوی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں، یہ ذوق پیدا کریں، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں۔ حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو۔